السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں وہ ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، مالک یوم الدین ہے اور خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر زمین میں مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری رمضان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری جستجویں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے بدلے ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اسلامی تاریخ میں جہاں مسلمانوں نے بہت سارے کارنامے اور کامیابیاں حاصل کیں، ان میں ایک اہم کامیابی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے سمندروں میں سرپٹ کشتیوں کو چلایا، اور جن کے ذریعے سے اسلام کو دور دور تک پہنچایا۔ ہم گزشتہ کی کئی مجلسوں سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کے لیے کیسے کیسے راستے آسان کیے تھے۔ ان میں سے ایک اہم راستہ یہ سمندر ہے۔ اس سمندر کے اندر مسلمانوں نے شروع میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ سمندر میں کیوں نہ ہم ایک نیوی فورس بنائیں، تو عمر بن خطاب نے شروع میں منع کیا، کہا کہ سمندر خطروں سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کے عمر بن خطاب نے اس تعلق سے کچھ خاص اہتمام نہیں برتا۔ لیکن جب عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو عثمان بن عفان کے زمانے میں سمندری بیڑے اور نیوی فورسز کی ترقی ہوئی، اور مسلمانوں نے سمندر میں اتر کر اللہ کے دین کو پھیلایا، اور یہ چیز بہت زیادہ بڑی بنو امیہ کے زمانے میں اور بنو عباس کے زمانے میں۔ لیکن جیسے ہی عثمانی دور آیا تو عثمانیوں نے اس پر اپنا پورا زور لگایا، کیونکہ عثمانی سلطنت کی خوبی، جیسے کہ آپ نے سنا، انہوں نے یورپ کے لیے دروازے کھولے اور یورپ کے دور دور علاقوں میں اسلام پہنچایا۔ یہ کام نہ بنو امیہ کے زمانے میں ہوا تھا نہ بنو عباس کے زمانے میں ہوا۔ یہ کامیابی کا صحرا بنو عثمان یعنی عثمانی خلیفوں کے سہرے جاتا ہے، سر جاتا ہے، کہ انہوں نے ان علاقوں کو جہاں یورپ ہے وہاں پر اسلام کو دور تک پہنچایا۔ عزیز ساتھیو، 1942 کے اندر جب ہٹلر کو خوب طاقت ملی تو ہٹلر نے اچانک ایک ایسا آپریشن کا اعلان کیا جس میں اس نے جتنے بھی دشمن ہیں ان سے بیک وقت لڑنے کا اس نے کام شروع کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑنے والا آدمی ایک دشمن سے لڑتا ہے، لیکن ہٹلر جو پہلے سے اس کا سر پھرا ہوا تھا، لیکن اس نے 1942 کے اندر اچانک ایک ایسا آپریشن شروع کیا جس میں وہ انگلینڈ اور اس طرف رشیا اور اس طرف جتنے بھی کنٹریز ہیں سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں لڑنا اس نے شروع کر دیا۔
اس آپریشن کا نام اس نے رکھا آپریشن بربروسا. 1942 کے اندر یہ آپریشن پیش آیا. عزیز ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہٹلر نے آخر آپریشن بربروسا کیوں رکھا؟ یہ بربروسا کا نام کا انتخاب اس نے کیوں کیا؟ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یورپ کے اندر بربروسا کا نام بہت مشہور ہے اور یورپ والے بربروسا کو لے کر کافی ڈرے ہوئے تھے، اور جہاں کہیں بھی بربروسا کا نام آتا تو ان کے پتے پانی ہو جاتے. آخر یہ بربروسا کون ہیں؟ یہ دو بھائی کون ہیں؟ یہ تفصیل انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. تو یہ دو بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عثمانی دور میں عثمانیوں نے سمندری بیڑوں میں سمندر میں لڑنے کے سلسلے کو شروع کیا. اور میں نے کل کی مجلس میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ عثمانی سلطنت کی طاقت انکشاریہ نامی یہ گروپ پر منحصر تھی. ایک انکشاریہ نامی یہ گروپ عثمانیوں نے شروع کیا. یہ اصل میں وہ بچے تھے جو عیسائی تھے، جو مسلمانوں کے ہاتھ آ جایا کرتے تھے. لڑائی کے دوران اگر کسی علاقے میں مسلمان حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کسے مارنا ہے اور کسے نہیں مارنا ہے، اور اسلامی قانون مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ عورتوں پر تلوار اٹھائیں، وہ بچوں کو ماریں، بلکہ صرف انہیں ماریں جو انہیں مارنا چاہتا ہے. یہ اسلامی قانون ہے. تو اسلامی قانون جہاد کے لیے، لڑائیوں کے لیے یہ ہے کہ نہ بچوں کو ماریں، نہ عورتوں کو ماریں، نہ گھروں کو خراب کریں، نہ مذہبی پیشواؤں کو ماریں، نہ عبادت گاہوں کو ڈھائیں. لگ بھگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک مجاہد کو جب ایک کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے لگ بھگ 10 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ کام ہم مسلمانوں کو کرنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو جب عثمانی کسی بھی علاقے میں داخل ہوتے اور وہاں کے عیسائیوں کو مار بھگاتے تو ان کے ہاتھ بچے لگتے، تو ان بچوں کو لاتے اور انہیں مسلمان بناتے اور انہیں خاص ٹریننگ دی جاتی، اور یہ آرمی کے اندر بہت بڑے عہدوں تک پہنچ جایا کرتے تھے. اور ان لوگوں کے ذریعے سے عثمانی سلطنت کئی سال تک پورے طاقت سے زمین میں کام کرتی رہی. تو یہ جو الانکشاریہ ہیں یہ بہت دنوں تک رہے، اور جب یہ ٹوٹ گئے، ان کے درمیان اختلاف آیا اور یہ جھگڑے اور ان کے اندر جو جڑاؤ تھا وہ بکھیر گیا، تو عثمانیہ سلطنت گر گئی ہے ساتھیوں. تو اس حد تک گویا کہ عثمانیہ سلطنت کی یہ لوگ بیک بون تھے، اور جو بھی خلیفہ آتا ان لوگوں پر خرچ کرتا اور انہیں کیسے ٹریننگ دی جائے، ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس پر خود خلیفہ خاص غور و فکر کرتا تھا. تو اس حد تک ان کی اہمیت تھی. تو میں آج جن شخصیتوں کے تعلق سے بیان کرنے والا ہوں ان کا تعلق اسی انکشاریہ گروپ سے تھا. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا یعقوب. وہ انکشاریہ کے اندر بڑے عہدے میں رہے اور بہت بڑے کام کیے. بلکہ یہ یعقوب صاحب جو تھے یہ محمد الفاتح کے بہت ہی اہم آدمی تھے. محمد الفاتح کون ہے عزیز ساتھیوں؟ محمد الفاتح یہ عثمانی خلیفہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کیا. قسطنطنیہ جو آج استنبول ہے، جسے کانسٹینٹی نوپل بھی انگلش میں کہا جاتا ہے، اس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم الامیر امیروها ونعم الجیش ذلک الجیش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قسطنطنیہ کو میرے آنے والے، میری اتباع کرنے والے مسلمانوں کے بعض ذمہ دار فتح کریں گے، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کی لشکر سب سے بہتر لشکر ہوگی، اور یہ سب سے بہتر امیر ہوں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا نام کسی نبی کے نام پر ہوگا، تو بہت سارے جن کے نام انبیاء کے تھے سبوں نے کوشش کی. سب سے پہلے کوشش کی ہارون رشید نے، چونکہ ان کا نام نبی پر تھا، اور اس سے پہلے موسیٰ نامی خلیفہ تھے، انہوں نے کوشش کی، سبوں نے کوشش کی. لیکن جیسے ہی سلطنت اور خلافت عثمانیوں کے ہاتھ میں آئی تو ایک ایسا فرد نکل آیا جن کا نام تھا محمد، جن کا نام تھا محمد. یہ عثمانی خلیفوں میں ان کا لگ بھگ نمبر 5 سے 6 آتا ہے. یہ صاحب اس لڑائی کے لیے 25 سال کی محنت کرتے ہیں، اور بالکل خفیہ طریقے سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. چونکہ چاروں طرف سمندر ہیں
اور چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، انہیں ان چیزوں کو بند کر کے ان علاقوں کو قبضے میں لانا بہت ہی مشکل تھا. جتنوں بھی کوشش کی، جتنے لوگوں نے بھی کوشش کی، کسی کو چیز بننی پڑے. ہارون رشید حالانکہ بہت بڑا خلیفہ تھا لیکن وہ بھی اس کام کو کر نہیں سکا. تو محمد فاتح نے اس تعلق سے ایک بہت بڑی ریسرچ کمیٹی بنائی اور دنیا کے عمدہ اسکالرز کو لایا اور سبھوں کو کہا کہ اس تعلق سے غور و فکر کرو، جتنا وقت لینا چاہتے ہیں لے لو. تو سبھوں نے مل کر لگ بھگ 25 سال کا پروگرام بنایا اور اس پر پوری خلافت نے خوب پیسے خرچ کیے اور اس کے بعد وقت مقرر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. یہ عجیب اتفاق ہے، جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا تھا اس وقت اس طرف اندلس گر رہا تھا. اللہ نے اندلس کی نعمت چھینی تو اس طرف مسلمانوں کو قسطنطنیہ کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت دے دی. اور قسطنطنیہ عزیز ساتھیوں جسے آج استنبول کہتے ہیں، یہ رومانین امپائر کا بہت بڑا بیس تھا اور جب مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تو رومن سلطنت ٹوٹ گئی. اب وہ طاقت، وہ غرور، وہ تکبری جو رومنز کے اندر تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد تو وہ ختم ہی ہو گئے، نظر ہی نہیں آئے. تو یہ بہت بڑا قلعہ تھا اور بہت بڑا علاقہ تھا. اور احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسلمان دوبارہ اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور مسلمان یہاں لگ بھگ 5 دن کی لڑائی لڑیں گے اور صرف اللہ اکبر کہیں گے تو قسطنطنیہ کی دیواریں گریں گی، قلعے گریں گے اور مسلمان بڑی آسانی سے اس میں داخل ہو جائیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے قسطنطنیہ کا دوبارہ فتح ہونا داخل ہے اور قسطنطنیہ جسے آج استنبول کہتے ہیں. تو محمد الفاتح نے 25 سال کے پروگرام کے بعد اس علاقے کو فتح کیا. انہوں نے ایسے ٹیکٹکس استعمال کیے، یعنی بعض ٹیکٹکس ان کے تھے کہ کشتیوں کو، کشتی ہم جانتے ہیں سمندر میں چلتی ہیں، انہوں نے کشتیوں کو صحرا میں چلایا، کشتیوں کو زمین میں چلایا. بہت ہی عجیب و غریب اتفاق تھا. جہاں یہ قسطنطنیہ ہے اس کے سامنے بہت بڑا سمندر ہے اور اس کے بعد زمین ہے اور پھر سمندر ہے. یہی دقت تھی کہ جو بھی اس پر حملہ کرنے آتے کشتیوں کو لے کر پہنچتے لیکن سامنے ایک بہت بڑی زمین تھی جہاں پر کشتی نہیں چل سکتی اور اس کے بعد پھر سمندر ہے. کشتیوں کی ضرورت ہے لیکن بیچ میں خشکی اور بیچ میں یہ جو بری راستہ ہے، زمین کا راستہ، یہاں پر کیسے لائیں کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے فتح کر نہیں پائے. تو محمد الفاتح کے اسٹریٹجی بنانے والوں نے ایسی اسٹریٹجی دی کہ اس علاقے میں ایک رات میں لگ بھگ 150 سی بڑی بڑی کشتیوں کو اس زمین میں پار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے جیت دے دی. وہ کرتے یہ ہیں کہ کشتیوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں اور عیسائی نے دیکھا، کہا کہ تم تو ہمیشہ لاتے ہو کشتیاں، تم تو لاتے ہو، لا کر چلے جاؤ گے. اتنا ظلم تھا انہیں. تو انہوں نے دیکھا کشتیاں کھڑی ہیں تو کھڑنے دو. لیکن صبح ہوتے ہوتے انہوں نے کشتیوں کو ان کے قلعوں کے سامنے دیکھا، ان کے اوسان خطا ہو گئے. یہ کیسے کر پائے؟ تو وہاں پر ہوا یہ کہ کشتیوں میں محمد الفاتح کے مجاہدین نے بڑی بڑی لکڑیوں کی ٹکڑیوں کو لایا، بڑے بڑے لکڑوں کو لایا اور اسے خوب تیل پلایا ہوا تھا. خوب تیل پلا کے ان بڑے بڑے لکڑوں کو کشتیوں میں رکھ کر لائے اور جیسے ہی کشتیاں پانی میں رکھی حکم ہوا کہ ان لکڑوں کو لے کر جاتے اور زمین بھیجا دیتے اور کشتیوں کو ڈھکلتے اور لکڑوں میں کشتیاں چلتی اور تیل کے وجہ سے پھسلتی ہوئی بڑی دور تک پہنچ جاتی. پھر لکڑوں کو ڈالتے، پھر کشتیوں کو ڈھکلتے. ایسے کرتے کرتے ایک رات میں پورے کشتیوں کو اس طرف اتار دیا. اور جب صبح ہوئی تو عیسائیوں کے اوسان خطا ہو گئی کہ بھئی یہ کشتیاں اڑ کر تو نہیں آ گئی. انہیں معلوم نہیں ہوا کہ اس کی پیچھے ہوا کیا. اور جب کشتیاں لائے 7 بڑے بڑے منجنیق لے آئے. منجنیق کہتے ہیں عزیز ساتھیوں جس میں بارود کی ہانڈیاں ہوتی اور اسے کھینچ کر پھینکا جاتا. جب یہ قلعے کی دیوار میں پڑتا تو دیوار ٹوٹ جاتا. تو کئی کیجیز کے بارود کے ہانڈیاں ہوتی. اسے پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال ہوتا. اور کبھی کبھار جوش اتنا ہو جاتا کہ بارود کے بجائے لوگوں کو رکھ کے پھینک دیتے تھے اور لوگ اڑ کر قلعے کے اس پار اتر جاتے تھے اور اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیتے تھے. اور جب پھینکتے اس سلسلے میں کئی لوگ شہید بھی ہو جاتے تھے. 10 کو پھینکا تو 2 اتر جاتے، 8 شہید ہو گئے. ایسا جذبہ تھا اور اس طریقے سے ان قلعوں کو فتح کیا. تو منجنیق بڑے بڑے منجنیق لے کر آئے اور اس کے بعد پے در پہ حملہ کیا. تو یہ جو مضبوط قلعہ استنبول کا تھا کئی دنوں کے محنت کے بعد اللہ نے اسے فتح دے دیا. تو اس لڑائی میں اس انکشاریہ کے جو گروپ تھی اس نے بہت بڑا کام کیا
اور اس گروپ میں تھے ایک صاحب جن کا نام یعقوب. بہت سارے کارنامے دینے کے بعد محمد الفاتح ان سے بہت خوش ہوئے. انہیں ایک دور ایک جزیرے میں جسے میڈلی کہتے ہیں, اس جزیرے میں ایک بہت بڑی جاگیر دی محمد الفاتح نے یعقوب کو, اور کہا کہ اب جائیں, اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب جائیں جا کر ریسٹ لیں. اور اس کے بعد خلیفہ بھی وفات پا جاتے ہیں. تو یعقوب اس جزیرے میں آتے ہیں, اور اس جزیرے میں آنے کے بعد یہ چونکہ انکشاریہ سے ان کا تعلق تھا, ان کا خون بہت گرم تھا, اور جہاں کہیں بھی جاتے کچھ نہ کچھ انقلابی کام کرتے. تو اس جزیرے میں زیادہ عیسائی تھے, اور عیسائیوں کے درمیان انہوں نے دعوت کا کام کیا. کئی عیسائیوں کو انہوں نے مسلمان بنایا, اور جب اس میں سے بعض عیسائی مسلمان ہو گئے تو ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا گیا. تو اسی سلسلے میں ایک لڑکی جس کا نام کیتھرین تھا, وہ جب مسلمان ہوتی ہے اسے نکال دیا جاتا ہے, اس سے یہ شادی کرتے ہیں, اور اس لڑکی کے بدن سے یعقوب کے یہاں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں, چاروں کے چار. اللہ اکبر. سب سے پہلا لڑکا جس کا نام اسحاق تھا, نمبر 2 دوسرا لڑکا جس کا نام عروج تھا, تیسرا لڑکا جس کا نام خضر تھا, اور چوتھا لڑکا جس کا نام الیاس تھا. یہ 4 لڑکے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں. اور چونکہ یہ ریٹائرمنٹ لائف جی رہے تھے, انہوں نے لڑکوں کی اچھی خاصی تربیت کی, وہ ایمانی روح اندر پھونکی, اور اسلام کے لیے سب کچھ قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر ڈالا, اور زبردست ان کی تیاری کی. چونکہ ریٹائرمنٹ لائف جی رہے تھے تو وہ تجارت میں اپنا وقت لگائے ہوئے تھے, خاص طور پر کراکری یہ وہ پروڈیوس کرتے تھے, اس کے مینوفیکچر یونٹس رکھے ہوئے تھے. تو اس میں ان کے لڑکوں کو لگایا, پورے لڑکے اس میں کام کر رہے تھے. ہوا یہ کہ 1400 عیسوی کے آخر میں ایک مرتبہ ان کے لڑکے جو اس کراکری کی تجارت میں تھے, ان میں سے خاص طور پر ایک صاحب جن کا نام عروج جو دوسرے لڑکے تھے, یہ صاحب اپنی تجارت بڑا کرنے کے لیے سب سے پہلی مرتبہ کشتی میں ان کے پروڈکٹس بھرتے ہیں, اور انہیں لے کر جاتے ہیں دور دراز علاقے میں جہاں پر اس کی ضرورت تھی. یہ ہیں استنبول میں, اور جانتے ہیں استنبول پورا ساحل ہے. استنبول سے نکل کر انہیں آنا تھا لبنان, جہاں پر یہ تجارت کرتے تھے, پورا سمندری راستہ تھا. یہ جو صاحب عروج تھے یہی آگے چل کے بابا عروج بنے, اور ان کے تیسرے بھائی جن کا نام خضر بن یعقوب تھا, یہ آگے چل کے بربروسا بنے. یہ عروج اور خضر ان دونوں نے مل کے جو تاریخ رچی, اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے تھوڑی بہت لانے کی کوشش کروں گا. ان دونوں نے جو کام کیا تاریخ اسے بھلا نہیں سکتی. افسوس کہ ہم ان کے نام نہیں جانتے, افسوس کہ ہم ان کی تفصیل نہیں جانتے, اس لیے میں نے کوشش کی کہ ان دونوں کے تعلق سے آپ کے سامنے ڈھیر ساری معلومات آ جائیں. کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں پوری باتیں آ جائیں. اگر وقت ساتھ نہ دے تو میں اس سلسلے کو کل کی مجلس تک لے جاؤں گا, اور کل کی مجلس میں اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو عزیز ساتھیوں, ان 2 بھائیوں نے جو کام کیا, میں نے آپ کو کل کی مجلس میں بتایا تھا, یہ جو پورا میڈیٹرین سی ہے, جہاں اوپر کے حصے میں پورا یورپ ہے اور نیچے کے حصے میں پورا نارتھ افریقہ ہے. نارتھ افریقہ یہ پورا مسلمان علاقہ ہے, اس میں آپ کا مصر ہے, اس میں تونس ہے, اس میں الجزائر ہے, اور اس میں المغرب ہے, اور اس طرف موریٹانیہ ہے. یہ 5 بڑے بڑے کنٹریز ہیں جنہیں مسلمانوں نے پہلے فتح کر لیا. عقبہ بن نافع کے زمانے میں, موسیٰ بن نصیر کے زمانے میں, طارق بن زیاد کے زمانے میں یہ پورے علاقے مسلمان ہو گئے. لیکن ان کے نارتھ میں جو سمندر ہے اس کے اوپر پورا یورپ پڑتا ہے, اور یورپینز نے ہمیشہ ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کی ہمیشہ سے کوشش کی, اور یہ بعد میں انہیں کامیابی ملی, لیکن جب تک مسلمانوں کی طاقت تھی انہیں یہ کامیابی نصیب ہو نہیں سکی. تو یہ جو میڈیٹرین سی ہے جی ساتھیوں, یہ کئی سالوں سے پورے کا پورا یہاں یورپین ڈومینیشن تھا. اور جب عثمانی سلطنت کا زمانہ آیا اس وقت بھی یہاں پر پورے کا پورا یورپین ڈومینیشن تھا. رومانی سلطنت اور ہسپانی سلطنت, ہالینڈین سلطنت, ان لوگوں نے پائریٹس بنائے رکھے تھے, اور وہ اس سمندر میں گھومتے رہتے تھے, جو کوئی بھی نظر آ جائے اسے پورا لوٹ لیتے تھے. خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے. ان کی وجہ سے بہت سارے ایسے بندرگاہیں تھیں, بہت سارے ایسے ہاربرز تھے جو پورے کا پورا انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. مثال کے طور پر الجزائر, جسے الجیریا کہتے ہیں انگلش میں, وہاں کے بہت اہم بندرگاہیں پوری کنٹری مسلمانوں کے ہاتھ میں, لیکن بندرگاہوں نے پکڑ رکھا ہے. ٹونیشیا کے اندر
اور الجزائر کے اندر البجایہ نام ایک مشہور بندرگاہ جو ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے بعد التلمسان نام ایک مشہور سٹی جو پوری کی پوری سمندر میں ہے، یہ پورے ان کے ہاتھ میں تھی. ایسے اہم علاقوں کے پکڑے ہوئے تھے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہو رہا تھا. اور عثمانی سلطنت جب طاقت میں آئی، ان کی کوشش یہ تھی کہ یہاں سے انہیں مار بھگانا ہے، یہاں سے انہیں مار بھگانا ہے. اور میں نے آپ کو کل کی مجلس میں بتایا تھا، چونکہ پورا سمندر ان کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے اندلس جب گر رہا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، تو یہاں پر عثمانی سلطنت کچھ کر نہیں پائے کیونکہ پورا سمندر ان کے ہاتھ میں. تو باقاعدہ عثمانی خلفاء نے اس پر زور دی، اور جو کوئی بھی سمندری بیڑے چلانے والا، سمندری چیزوں کا علم رکھنے والا، کشتی چلانے والا ناخدا انہیں ملتا تو فوراً اس پر انویسٹمنٹ کرتے اور اسے کہتے کہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے. اب چلیے ہم یعقوب کے لڑکوں کے تعلق سے سنتے ہیں. تو یہ جو بربروسا تھے اور اس کے بعد عروج تھے، ان دونوں نے ایک کام کر دکھایا کہ یہاں پر یوروپین جو ڈومینیشن تھا، عیسائیوں کا جو ڈومینیشن تھا، اسے بھرپور ختم کر دیا. ان کے بعد لگ بھگ 400 سال تک ان سمندروں میں صرف مسلمانوں کی چلتی تھی. تو 400 سال تک جو تبدیلی لائے ان دونوں بھائیوں نے کیا، ایک بابا عروج اور دوسرا جن کا نام خیر الدین بربروسا تھا. ان دونوں نے ایک کام کر دکھایا. ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی کہ کیسے یہ دو بھائی اس بڑے مرتبے کو پہنچتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسحاق اور عروج یہ دو مل کر ان کے والد کے پروڈکٹس کو لے کر لبنان کے علاقے جا رہے تھے سمندر کے راستے. اور استنبول جو آج دیکھیں گے اس میں پورے کی پوری تجارت سمندری تجارت ہے. اس میں ہر جگہ کشتیاں، جزیرے ہیں، اور بغیر کشتیوں کے کام نہیں چلے گا. یہاں کے تاجر پورے اسی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یعقوب کے لڑکے یہ دو اپنا پروڈکٹ لے کر جا رہے تھے لبنان کی طرف. یہاں سے جو آج کا استنبول ہے، وہاں سے لگ بھگ ایک 200-300 کلومیٹر کے سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے جسے کہتے ہیں روڈس. یہ بہت ہی اہم جزیرہ ہے عیسائیوں کے لیے. یہ جتنا بھی یہ سمندری کنٹرول کیے ہوئے تھے، ان میں ایک بعض جزیرے ہیں جہاں پر یہ ہمیشہ اپنی آرمی رکھتے ہیں. ان میں سے ایک جزیرہ ہے روڈس کے نام. یہاں پر ایک مشہور پاسٹر تھا جس نے عیسائیوں کو لشکری سپورٹ دی. لشکر تیار کرنے میں، آرمی تیار کرنے میں یہ پاسٹر بہت کام کرتا تھا، جس کا نام تھا یوحنا. اور اس کے جو آرمی کے لوگ تھے انہیں کہا جاتا ہے قراصنہ قدیس یوحنا. تو یہ پورا روڈس آئلینڈ ان کے ہاتھ میں تھا. جب اسحاق اور عروج اپنی کشتی لے کر جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو یہ جو ڈاکو تھے، پائریٹس تھے، یہ ادھر جاتے ہیں اور ان کی کشتی کو پکڑتے ہیں اور ان کی کشتی کو توڑتے ہیں، ان کے سامان کو توڑتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو چھوٹا بھائی جو الیاس تھا، جو بالکل چھوٹا سا اس کی عمر تھی، اسے ان کے آنکھوں کے سامنے قتل کرتے ہیں اور سمندر میں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اور ان کے بڑے بھائی جن کا نام اسحاق تھا، وہ سمندر میں چھلانگ لگا کے کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن یہ جو عروج تھے، انہیں یہ غلام بنا کر اس جزیرے روڈس میں لے کے چلے جاتے ہیں. اور جزیرے روڈس میں عروج یہ کون ہیں، یہ کن کے لڑکے ہیں، عروج نے کچھ نہیں بتایا. عروج نے صرف ایسے بتایا کہ میں ایک تاجر قسم کا آدمی ہوں، تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا، مجھے اور کچھ پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے چھوڑا نہیں. عروج ان کے ہاں 3 سال تک اسیری کرتے رہے، غلامی زندگی گزارتے رہے، اور جس سے بہت ساری چیزیں انہیں جاننے کو ملی کہ یہ کیسے یہ پاسٹرز کام کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا ذہن کیسا ہے، یہ سمندر کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کشتیاں یہ کیسے تیار کرتے ہیں. چونکہ یہ تاجر قسم کے تھے اور انہیں تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ تھا، ان کے والد جو ان کے شاریہ کے تھے، اس لیے جب انہوں نے ان کے یہاں غلامی کے 3 سال گزارے تو انہیں معلوم ہوا کہ کیسے یہ لوگ اپنا سسٹم چلاتے ہیں جو آگے چل کے انہیں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو 3 سال تک غلام رہے. انہیں نکالنے کے لیے ان کے بھائی اسحاق اور ان کے چھوٹے بھائی خضر جو آگے چل کے خیر الدین بنے، ان دونوں نے بہت کوشش کی، بہت پیسے خرچ کیے، لیکن وہاں سے انہیں نکال نہیں پائے. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ عروج کے ایک دوست جو کافر تھے، غیر مسلمان تھے، جن کا نام تھا غریغو، یہ صاحب کے ذریعے سے لگ بھگ 10,000 سونے کے سکے دے کر بھیجتے ہیں کہ جائیں، جا کے یہ پیسہ دے کر عروج کو چھڑا لائیں.
تو یہ جو کافر صاحب تھے پیسے لے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ عروج کو ہرگز مت چھوڑو، یہ یعقوب کا لڑکا ہے، یہ پورے کے پورے انکشاریہ ہیں، یہ سب کے سب عثمانی سلطنت کے بیک بون ہیں، انہیں ہرگز نہ چھوڑنا۔ تو عیسائیوں جو معلوم ہوا کہ یہ بہت کارآمد آدمی ہے تو انہیں لے کے اور دور جزیروں میں لے کر چلے گئے، اور جہاں پر انہیں کئی سالوں تک بہت پریشان کیا گیا اور بہت تکالیف جھیلتے رہے۔ ایک مرتبہ ہوا ہے جب 3 سال گزر گئے تو ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ کے ہاں رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، اللہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ تو اتفاق سے ہوتا ہے کہ دوسرے دن ایک عیسائی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل، تو وہ عروج کو لے کر ایک دوسرے جزیرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر اسے ایک کاریگر کی ضرورت تھی۔ تو عروج ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس جزیرے میں ایک مدت تک رہتے ہیں، اور عروج جب اس 3 سال کے اسیرے سے باہر نکلتے ہیں، اس سے پہلے ان کا ذہن ایک نارمل تاجرانہ ذہن تھا اور نارمل ان کی زندگی تھی۔ جب یہ 3 سال کی قید خانے میں زندگی گزارنے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب میں پوری زندگی یہ جو پائریٹی کام جو کر رہے ہیں عیسائی، ان کے خلاف کرنے والا ہوں، اور جتنے بھی اسلامی ممالک علاقے ان کے ہاتھوں میں ہیں ان سب کو رہا کروں گا، اور جب تک رہا نہیں کرتا سانس نہیں لوں گا۔ یہ چیز دے کر یہ بہت ہی سیریس اور ان چیزوں کو ٹھان لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اسے جو صاحب لے کر گئے تھے وہاں سے یہ بچ جاتے ہیں، رات کے اندھیریوں میں اچانک سمندر میں آنکھ بند کر کے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور دور تک تیرتے ہوئے ایک ایسے جزیرے میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب وہ جزیرے میں پہنچے تو ان کے پیچھے پھر عیسائی پڑ جاتے ہیں، وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے تھے، تو ان کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے آتے ہیں اور یہ قریے کے دور دوڑ کر جاتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی جاتے ہیں چھوڑتے نہیں۔ لیکن اتفاق سے ہوتا یہ کہ دوڑتے ہوئے یہ گھر کے دروازے کو مارتے ہیں، گھر کے دروازے کو ایک بڑھیا کھولتی ہے اور بڑھیا کھولنے کے ساتھ کہتی ہے کہ اندر آ جاؤ۔ یہ عروج پتہ ہی نہیں چلا کہ بڑھی جانتی بھی نہیں کہ کون ہے، لیکن اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، تو اندر چلے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو عروج جو کہ ترکی زبان بول سکتے تھے، ترکی زبان میں یہ 2-3 زبانیں بول سکتے تھے، ایک ترکی زبان اور دوسری رومنز کی زبان، کیونکہ ان کی والدہ کیتھرین تھی جو رومن تھی، تو ان سے انہوں نے رومانی زبان سیکھی اور ان کے والد سے یہ ترکی زبان سیکھی، جس کی وجہ سے آگے چل کے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ تو اس بوڑھیا نے انہیں پناہ دی اور وہاں پر وہ چند دن رہتے ہیں، اور بوڑھیا بہترین انداز سے ان کا خیال کرتی ہیں، اور 1 ہفتے وہاں رہنے کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا قریہ ہے اور یہاں پر عیسائیوں کا ڈومینیشن نہیں ہے۔ اب چند دنوں کے بعد وہاں سے بغل میں ایک بہت بڑی سٹی ہے جسے انٹالیا کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر اپنے بھائیوں کو خبر دیتے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں، تو ان کے بھائی آتے ہیں اور انہیں لے جاتے ہیں، اور جب واپس یہ اپنے آبائی وطن میڈیلیا میں پہنچتے ہیں تو بھائیوں کو بٹھا کر یہ پوری تفصیل سناتے ہیں کہ عیسائی کیسے کام کرتے ہیں، انہوں نے جو دیکھا یہ پوری تفصیل سناتے ہیں اور بھائیوں کو ابھارتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا نہیں، یہ دشمنان اسلام یہ سارے کا سارا اسلامی مملکت کو ڈبانے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ ان کی ہر میٹنگ اسی پر ہوتی ہے، ہر کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو بھرپور ختم کیا جائے، جیسے اندلس سے نکال دیا گیا ویسے نارتھ افریقہ سے نکال دیا جائے، ویسے انہیں قسطنطنیہ سے نکالا جائے۔ یہ پورے باباوات جتنے بھی پوپس ہیں یہ سب مل کے یہی پروگرام بنا رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ جب انہوں نے جوش کی باتیں کی تو ان کے بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تجارتی چیز تھی وہ چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ چونکہ سمندری کشتیوں کو چلانا جان چکے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ ایک ایسی کشتی ملے جس سے یہ لڑائی کی تیاری کریں۔ تو اتفاقاً ایک ان کے دوست وہ بھی ریٹائر فوجی تھے نیوی، انہوں نے ایک کشتی دیا انہیں، اور اس کشتی میں باقاعدہ یہ اپنے بھائیوں کو لے کر کئی دنوں تک پریکٹس کرتے رہتے، کیسے کشتی چلائیں اور کشتی جو کیسے لڑائی کے میدان میں استعمال ہوتی، اس طریقے سے بہت سارا انہوں نے پریکٹس کیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے تعلقات مصر کے ایک بہت ہی اہم آرمی جنرل سے ہو جاتی ہے۔ وہ آرمی جنرل انہیں مصر کے بادشاہ تک پہنچا دیتا ہے، اور مصر کا بادشاہ جب عروج اور ان کے بھائیوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے لیے کشتی خریدنے کے لیے پیسے انویسٹ کرتا ہے، لگ بھگ 2-3 بڑی کشتیاں خریدتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جہاں کہیں بھی عثمانی ساحل تھی، جو بھی مملکت جو عثمانی سلطنت کے ماتحت تھی، ان کے ساحلوں میں گھومتے اور وہاں کے بعض لٹیروں کو مار بھگاتے۔
تو جب ان کے پاس 2 کشتیاں ہو گئی، ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے جس میں ان کی دونوں کشتیاں جل جاتی ہیں اور ان کے ڈھیر سارے لوگ مارے جاتے ہیں. یہ آخرکار اکیلے ساحل میں اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کچھ چلا جاتا ہے. اور یہ 2 کشتیوں پر انویسٹمنٹ کرنے والا وہ مصر کا بادشاہ تھا. انہیں بڑے شرمندہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ چلا گیا. لیکن بادشاہ وہاں سے انہیں بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا دوران لڑائی تم نے جو داد شجاعت دی، تم نے جس انداز سے لڑائی لڑی، ہم اس لڑائی سے بہت خوش ہیں. تو پھر پیسے لگاتا ہے. اس بار 16 کشتیاں خریدتے ہیں اور 16 کشتیاں خرید کر پھر یہی کام تھا کہ یہی جو لٹیرے ہیں انہیں دبوچا جائے. تو پھر ایک گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے جس میں ان کے 16 کشتی بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے لگ بھگ 100 آدمی مارے جاتے ہیں. اس حد تک وہ پاورفل تھے. ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھے. تو جب ان کی 16 کشتیاں چلی گئی اور کئی لوگ مر گئے تو اب پھر انہیں دوبارہ بیٹھ کے سوچنے کا موقع ملا کہ مجھے میرے اسٹریٹجیز بدلنا ہے. دیکھیے عزیز ساتھیوں، معاملی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک معاملی تجارتی سوچ ہے، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان سے کام لیں تو ایسا بڑا کام اللہ ان سے لیا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو 400 سال تک پریشانیوں سے راحت ملی. 400 سال تک مسلمانوں نے ان علاقوں میں ڈومینیٹ کیا اور سب کچھ کس کی وجہ سے؟ یہی عروج اور ان کے بھائی خیر الدین کی وجہ سے. تو آگے چلیے، آگے بات بڑھاتے ہیں. اب جب ان کے یہاں یہ کافی مشہور ہو گئے تھے، جب یہ انہوں نے فائٹ بیک کیا، اس سے پہلے فائٹ بیک نہیں ہوتا تھا، یہ لوٹ کر چلے جاتے تھے اور چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا. لیکن یہ پہلے آدمی تھے، ان کی جو چھوٹی سی طاقت تھی اسے لے کر فائٹ بیک کیا اور انہیں کچھ نقصان پہنچایا. اور یہ چیزیں دیکھ کر جو عثمانی سلطنت کے جو بعض جنرلز تھے اور بعض منسٹرز تھے انہیں بہت پسند آیا. خاص طور پر ایک صاحب تھے جن کا نام قرقود بن بایزید. یہ بایزید خلیفہ کے لڑکے تھے، وہ اس علاقے کے گورنر تھے. انہوں نے جب عروج اور ان کے بھائیوں کی محنت کو دیکھا تو انہیں کافی پسند آیا اور انہوں نے انہیں قریب کر لیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل کے بہت سارے پروگرامز بنائے گئے. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ اپنے راستے میں آگے بڑھ رہے تھے، انہوں نے کشتیاں بنائی اور ترقی کی، لوگوں کو جمایا اور لگ بھگ 1000 سے زیادہ لوگ ان کے جمع ہو گئے. اتفاق سے اس وقت کے خلیفہ وفات پا جاتے ہیں. اب جب خلیفہ وفات پائے تو خلیفہ کے 3 لڑکے تھے، ان میں سے قرقود بن بایزید جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا اور ان کے اور ایک بھائی جن کا نام سلیم الاول تھا، ان کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سلیم الاول خلیفہ بنا دیے جاتے ہیں اور یہ جو عروج اور خیر الدین جو تھے انہوں نے چونکہ قرقود بن بایزید کے ساتھ اپنی جو ہے وفاداری جتائی تھی تو یہ ڈر گئے کہ اب نیا جو خلیفہ آیا انہیں ختم کر دے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے یہ بڑی تیزی سے ٹونس کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس تعلق سے بہت زیادہ تفصیل ہے، میں نے آپ کے سامنے چھوٹی تفصیل اس لیے رکھی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہے، کسی کو ترقی دینا چاہے، کہیں سے بھی نکال سکتا ہے، کہیں سے بھی نکال سکتا ہے اور انہیں کہیں تک بھی پہنچا دے سکتا ہے. اس کی زندہ مثال عروج اور ان کے بھائی خضر بن یعقوب جو آگے چل کے خیر الدین بنتے ہیں. تو آگے بات بڑھائی عزیز ساتھیوں. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جب یہ تونس چلے گئے، وہاں پر بعض علاقوں میں انہوں نے اپنا ڈومینیشن جمایا اور ان کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ سارا وقت اسی پر پروگرام بناتے رہتے کہ کیسے ان علاقوں کو ان عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکالیں. تو اس تعلق سے بہت سارے واقعات ہوئے، بہت لمبی. یہاں یہ جو خیر الدین بربروسا ہیں یہ جب ریٹائر ہوئے معرکت بزورہ کے بعد یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آخری زمانے میں انہوں نے میمورائز لکھا. اس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنے بھائیوں کی پوری زندگی لکھی جو کئی والیومز میں ہیں. ان میں سے میں آپ کو صرف چند جھلکیاں دکھا رہا ہوں چونکہ پوری تفصیل لانے کا موقع نہیں. تو جب یہ ٹونس چلے گئے اور ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام خضر بن یعقوب تھا، ان دونوں نے مل کے اب ایک ایسا پروگرام بنایا. معلوم ہے کہ اندلس کے اندر مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے اور ان کا سپورٹ کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ اندلس کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں بچانے کے لیے کچھ کریں. تو دونوں بھائی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس تعلق سے غور و خوض کرتے ہیں کہ کیسے ان مسلمانوں کو بچایا جائے. تو اس تعلق سے عزیز ساتھیوں 7 مرتبہ یہ اندلس جاتے ہیں.
7 مرتبہ اندلس جاتے ہیں، اپنے ساتھ کبھی 70 کشتیاں، کبھی 50 کشتیاں، کبھی 100 کشتیاں لے کر گئے اور وہاں کے مسلمانوں کو بھر بھر کر لائے، لا کر نارتھ افریقہ میں اتارا. بہت بڑی تعداد، کہا جاتا ہے لگ بھگ 70,000 مسلمانوں کو انہوں نے بچایا. بہت بڑا کام ہے. اور صرف 2 بھائی، اور یہ ذاتی محنت ہے، گورنمنٹ کی مدد ہے لیکن ڈائریکٹ گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی ویل ٹرینڈ لوگ نہیں، لیکن اللہ نے جب ان سے خدمت لینا چاہی، اتنی بڑی خدمت اللہ نے لی، 70,000 مسلمانوں کو بچاتے ہیں. اور بعض وقت یہ جب اندلس کو وزٹ کرتے ہیں، انہیں صرف 4 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا اور انہیں مشن سنایا جاتا کہ فلاں جگہ پر، وہاں پر مسلمانوں کو بند کیا گیا ہے، وہاں پر آپ کو اس وقت پہنچنا ہے اور اس وقت سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہی ایک موقع ہے. اس کے بعد پھر وہاں کی آرمی آ جائے گی، وہاں کی پولیس آ جائے گی، وہاں کے لوگ آ جائیں گے. آپ کو صرف ایک وقفہ ملنے والا ہے، اس وقفے کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو کبھی کبھار ہوتا یہ کہ 5 گھنٹے میں یہ اپنے کشتیوں کو لے کر جاتے، جن کی تعداد 50-60 کی ہوتی، اور بڑی تیزی سے وہاں کے ساحل میں پہنچتے، جو کوئی خاص بندرگاہ نہیں ہوتی، نارمل ساحل ہوتی، وہاں پر اترتے اور دوڑتے ہوئے جاتے اور ان گوداموں میں جاتے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا. جب اندلس کے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا تھا تو ان کے خلاف ڈھیر سارے کیسز ڈالے جاتے. نارمل مسلمانوں کو پکڑا جاتا، ان پر کیس ڈالا جاتا، ان پر تہمت لگائی جاتی اور انہیں کورٹ پہنچا دیا جاتا، اور کورٹ میں انہیں سیدھے سیدھے موت کا فیصلہ سنایا جاتا. چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی، کبھی کسی نے اذان دے دی، کبھی کسی نے عربی میں بول چال کر لی، تو اسے سزا یہ ہے کہ اسے مار دیا جاتا. چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی موت کی سزائیں سنائی جاتی، اور موت بڑی بھیانک ہوتی ہے عزیز ساتھیوں. تو یہ ظالم حکومت نے زمین کے نیچے بڑے بڑے گودام بنائے تھے. وہ زمین کے نیچے اس لیے بنائے کہ ظاہری طور پر لوگوں سے کہے کہ ہم اس بستی میں ریپبلک کا سسٹم کو فالو کرتے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم کو فالو کرتے ہیں. یہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر ہم کوئی ظلم نہیں کرتے، اور مسلمانوں سے ڈھیر سارے وعدے کرتے ہیں. اتنے وعدے کیے، کسی ایک وعدے کو پورا نہیں کیا، اور بڑے بڑے وعدے ہوتے. کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی مسجدوں کی حفاظت کریں گے، آپ گھروں کی حفاظت کریں گے، آپ کے عورتوں کی حفاظت کریں گے، آپ کو نماز پڑھنے کی کھلی چھوٹ ملے گی، اذان آپ دے سکتے ہیں. وعدے ڈھیر سارے کرتے ہیں، ظاہری وعدے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس پر عمل نہیں ہوا. الٹا عمل یہ ہوا کہ زمین کے نیچے بڑے بڑے گودام بنائے گئے، جہاں پر لوہے کی کرسیاں ہوتی، جس میں آدمی کو بٹھا کر اوپر سے گرم گرم پانی ڈالا جاتا، جس کے ذریعے سے اس کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی اور آدمی تڑپ تڑپ کر مرتا. اور اندر گودام میں ایسے سنگلاخ چیزیں تھیں جس میں آدمی کو ڈال کر گھمایا جاتا، جس کے ذریعے سے اس کی کھوپڑی ٹوٹ جاتی تھی. یعنی عجیب و غریب اذیت بیان نہیں کر سکتے. تو یہ گودام نیچے بنائے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اس کی خبر تھی کہ گودام میں مسلمانوں کو ظلم کرتے ہوئے انہیں ختم کیا جا رہا ہے. نہ یہ بچے دیکھتے ہیں، نہ یہ عورت دیکھتے ہیں، نہ مرد دیکھتے ہیں، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوتا ہے. تو کبھی کبھار روچ اور ان کے بھائی خضر بن یعقوب، خیر الدین بربروسا، انہیں چھوٹی سی مہلت دی جاتی. کہا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں وقت پہنچنا ہے اور ان لوگوں کو لے کے آنا ہے. تو اس ایسی تیزی سے اس مشن کو، یہ امپاسبل مشن کو پاسبل کرتے ہیں. یہ تاریخ کا باب ہے، اور جتنے لوگوں کو ہوتا سمٹ کر لے آتے. اچانک یہ گھستے، گودام کے دروازوں کو توڑتے، اور جو بھی مسلمان ملتے سبوں کے آنکھوں کو بند کرتے اور ان پر کپڑا ڈالتے اور انہیں لے کے سیدھے کشتی میں بھرتے. آنکھوں میں کپڑا اس لیے ڈالتے کیونکہ یہ کئی سالوں سے اندھیری تاریکیوں میں تھے. اچانک اجالے میں جائیں گے تو ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، اچانک روشنی دیکھیں گے تو آنکھیں ختم ہو جائیں گی. تو ایسی حالت ہوا کرتی تھی. اندر سے خون سے لکپت ہوتے، انہیں باہر نکالتے. اور ایسے لوگ ہوتے جو پگلا گئے، اذیت جھیلتے جھیلتے، عذاب جھیلتے جھیلتے پگلا گئے ہیں، انہیں بچا کر لاتے. تو لگ بھگ یہ 7 مرتبہ 1515 سے لے کر 1520 عیسوی تک 5 سال کی اس مدت میں انہوں نے 7 مرتبہ اندلس کی کشتیوں کو اندلس کے ساحلوں میں اترا اور وہاں کے مسلمانوں کو بچایا، جن کی تعداد عزیز ساتھیوں 1000-2000 نہیں 70,000 کی تعداد ہے جنہیں ان لوگوں نے بچایا، جو کہ ایک خود بہت بڑا کارنامہ ہے. اور جب انہوں نے ایسا کام کیا تو اندلس کے مسلمانوں نے انہیں ٹائٹل دیا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے انہیں کہا خیر الدین. اصل میں ان کا نام خضر تھا، لوگوں نے کہا خیر الدین، یہ خیر چاہنے والا ہے. ان دونوں بھائیوں کو بربروسا کہا گیا کیونکہ ان لوگوں کی داڑیاں لال ہوتی ہیں. بربروسا کا مطلب وہ آدمی جس کی داڑیاں لال ہوں، چونکہ یہ داڑیوں میں مہندی لگاتے تھے اس لیے ان کی داڑیاں لال ہوتی تھی.
اور یورپ کے اندر بربروسا کا لفظ بہت مشہور ہو گیا، چونکہ بچانے آتے تھے تو یورپ کے لوگ جب بھی کوئی بچے کو کچھ کارٹون دکھانا چاہتے، جیسے آپ کے ہاں سپرمین ہٹ مین دکھائے جاتے ہیں، وہاں پر بربروسا کو دکھایا جاتا ہے، اور جس کی لال داڑھی ہوتی، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ مصیبت آئے تو بربروسا بچانے آئے گا، پریشانی میں ہو گئے تو آپ کے ہاں سپرمین آتا ہے، ہٹ مین آتا ہے، تو وہاں ان کے پاس بربروسا آتا تھا۔ اس طریقے سے کارٹون آج بھی بناتے ہیں۔ ایک کارٹون مشہور کارٹون ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے، اور ہاتھ کے بجائے ادھر ایک لکڑا لگا دیا گیا ہے، اور ایک پیر نہیں ہے، پیر کے بجائے ایک لکڑا لگا دیا گیا ہے، ایک ہاتھ لکڑے کا ایک پیر لکڑے کا، یہ اسی حالت میں رہتا ہے، اس کی داڑھی جو ہے لال ہوتی ہے، ایک مشہور کیریکٹر ہے، اسے یہ بربروسا کہتے ہیں۔ یہ اصل کیریکٹر خیر الدین کا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، آج بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ تو یہ دو لوگ اتنے اچھے کام کیے کہ یورپ کے مسلمان اور یورپ کی یہودی، ان لوگوں نے دیکھے سبحان اللہ، یہ 70,000 کی تعداد میں پورے مسلمان نہیں تھے، 70,000 کی تعداد میں لگ بھگ 5% یہودیوں کی تھی، چونکہ وہ جو عیسائی تھے مسلمان اور یہودی دونوں کو مارتے تھے، مسلمان اور یہودی دونوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، تو یہ جو تھے ان دونوں کو بچایا، تو یہ یورپ کے اندر انہیں ٹائٹل دیا گیا خیر الدین، انہیں ٹائٹل دیا گیا بربروسا، اور یہ دو جو بھائی تھے کافی یورپ کے اندر مشہور ہو گئے، اور سمندری بیڑوں میں چلانے میں، کشتیوں کو چلانے میں اتنی مہارت ہو گئی کہ انہیں دیکھ کر عیسائی ڈرنے لگے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بطور مثال پیش کرتا ہوں، اور ان کا جھنڈا جو تھا یہ گولڈن یلو کلر کا جھنڈا تھا، اور یہ جھنڈا دور سے بھی نظر آ جائے تو یہ جو پائرٹس ہوتے ہیں، یہ جو عیسائی جو لٹیرے ہوتے ہیں، اس جھنڈے کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس حد تک یہ اپنا ڈومینیشن جما چکے ہیں، حالانکہ دو بھائی ہیں اور ان کی پرسنل محنت ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ بربروسا اپنی کشتی میں ان کے بھائی اور ان کے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، دور سے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے، اتنی بڑی کشتی ہے کہ کشتی کے کئی فلورز ہیں، اور کشتی کے اندر کیا ہے نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس جو بڑی کشتی ہے وہ بالکل چھوٹی قد کی ہے، یہ جو کشتی بہت بڑی ہے۔ اور بربروسا خیر الدین انہوں نے اس کشتی کو دیکھا تو کہا کہ عیسائیوں کی کشتی ہے، تو وہ فوراً الرٹ ہو گئے کہ اب لڑائی ہونے والی ہے، لیکن جب قریب جاتے گئے کوئی اندر لڑنے والا نہیں ہے، اور اتنی بڑی کشتی ہے، اور جیسے ہی قریب گئے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو ڈالا اور کہا کہ جاؤ اندر دیکھو۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ کشتیوں کے چڑھنے میں اتنے ماہر تھے کہ پلک جھپکتے ہی 100 لوگ اندر چلے آتے تھے، اتنی تیزی سے کشتیوں میں چڑھنا ان کے پاس ٹریننگ تھی۔ تو گئے جھساڑت اندر اتر کر دیکھا کہ پوری کشتی میں کوئی ایک آدمی نہیں، ایک چھڑی کا بچہ نہیں ہے، حالانکہ کشتی میں ڈھیر سارا شکر ہے، ڈھیر سارا کھانے کا سامان ہے، اور ڈھیر سارے کپڑے ہیں، تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے دوربین سے دیکھا دور تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں، ایک 20-25 کشتیوں میں لوگ بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب یہ اتنے ہوشیار آدمی تھے کہ یہ جہاں کہیں بھی اپنی کشتی چلاتے اس سے پہلے ان کے جاسوس کو بھیج دیتے تھے، جو دور تک چلے جاتے اور وہاں سے اشارہ کرتے تو یہ اپنی کشتی آگے بڑھاتے۔ تو انہوں نے اپنے جاسوسوں سے کانٹیکٹ کیا تو جاسوسوں نے بتایا کہ کچھ ڈرنے کی بات نہیں، آپ کے اس گولڈن جھنڈے کو دیکھ تو ڈر کے بھاگ گئے۔ وہ اصل میں آ رہے تھے اٹیک کرنے کے لیے، لیکن آپ کا جھنڈا انہوں نے دیکھا تو پوری کشتی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتنی شہرت اور کتنی طاقت اور کتنا ڈومینیشن دیا کہ صرف ان کے جھنڈوں کو دیکھ کر لوگ بھاگ جانا شروع کرتے ہیں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں ساتھیوں، میں واقعات کو جو اہم ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک علاقہ ہے الجیریا کے اندر جسے بجایا کہا جاتا ہے، بہت ہی اہم بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ میں کئی سالوں سے عیسائیوں نے اپنا ڈومینیشن جما رکھا تھا، اور خیر الدین بربروسا اور ان کے بھائی بابا عروج دونوں نے پلان بنایا کہ اس بندرگاہ کو واپس لیں گے، اور بندرگاہ کے پاس گئے اور یہاں پر زبردست لڑائی ہوئی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی جیت دی۔ اس لڑائی میں بربروسا یہ جو عروج تھے ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، جہاں پر وہ آگے چل کے ایک لکڑا نصب کر کے وہ ہاتھ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اسی مشہور لڑائی میں یہ چیز واقعہ پیش آیا، یہ 1520 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک دلچسپ واقعہ سن لیجئے۔ ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک لڑائی چھڑ جاتی ہے، اور اس لڑائی میں عیسائی 10 بڑی بڑی کشتیوں میں آئے تھے، اور مسلمانوں کے پاس 2 سے 3 کشتیاں تھیں،
اور مسلمان بڑی آسانی سے جیت لیتے ہیں اور 7 کشتیوں کو بطور مال غنیمت کیپچر کر لیتے ہیں، اور بقیہ جو 3 کشتیاں تھیں یہ لے کر عیسائی بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ 7 کشتیوں کو مسلمان لے لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو آگے انہیں ایک جزیرہ نظر آتا ہے۔ راحت لینے کے لیے یہ جزیرے میں اترتے ہیں۔ اب جب جزیرے میں مسلمان اترے تو دیکھتے ہیں کہ جزیرے میں پورے عیسائی پیٹ پھیلا کے سوئے ہوئے ہیں راحت سے، بہت بڑی تعداد، لگ بھگ 1000 کی تعداد، بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ تو مسلمانوں دیکھا تو انفارمیشن مل گیا کہ پورے عیسائی ہیں۔ تو مسلمان اچانک ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بغیر کسی جھڑپ کے سبوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، سب کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو قائد تھا، جو اسپینش تھا، وہ جو بڑا تھا، اس سے بابا عروج پوچھتے ہیں کہ تم عقل نہیں ہے تمہیں؟ ایسے سو رہے پورے اطمینان سے، آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اس علاقے میں ہیں؟ تو آدمی کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ اس علاقے میں ہیں، لیکن ہم اصل میں جو 7 کشتیاں جو ہماری تھیں جسے آپ نے پکڑ لیا تھا، وہ 7 کشتیوں میں ہم نے کچھ رکھا تھا جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا اگر آپ قریب آئے تو۔ کچھ ہم نے اس میں سیٹ کیا تھا کہ وہ کشتیاں لے کر آپ ہمارے قریب آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ قریب آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کچھ اور ہی پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ 7 کشتیاں کھائے کہاں؟ آپ کے پاس ابھی 3 ہی ہیں، جو 3 لے کر آئے اسی کشتی میں، یہ 7 کشتیاں جو آپ نے ہم سے چھینا تھا وہ کہاں گئے؟ تو خیر الدین بربروسا کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم لوگوں نے اسے جانتے بوجھ سے چھوڑا ہے، اس لیے ہم نے اسے وہیں ڈیمالش کر دیا، وہیں ہم نے اسے ڈسمینٹل کیا اور اس کی جو فائدہ مند چیزیں اٹھا لی اور جو ضائع ہونے والی چیزیں اسے پھینک دی۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم ادھر آرام سے سوئے ہوئے تھے کہ آپ قریب آئیں گے تو ہمیں الرٹ مل جائے گا اور ہم تیار ہو جائیں گے۔ کوئی الرٹ ولٹ نہیں ملا تو ہم سو رہے تھے، اب سب ہم پھنس گئے۔ تو عزیز ساتھیو، اس انداز سے اللہ نے ان سے کام لیا، بڑے زبردست معرکے یہ لڑتے گئے، بہت تفصیل ہے، میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں اور میں آپ کو آخری ایک بھیانک لڑائی کی طرف لے کر جاتا ہوں جسے معرکۃ تلمسان کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات ختم کروں۔ معرکۃ تلمسان عزیز ساتھیو، یہ 1518 کے آس پاس یہ لڑائی پیش آتی ہے۔ تلمسان ایک جزائر الجیریا کے اندر ایک بہت ہی اہم علاقہ ہے۔ اس علاقے میں جب خیر الدین بربروسا اور ان کے بھائی بابا عروج نے یہاں پر اپنا ڈومینیشن جمایا تو ان کو ختم کرنے کے لیے پورے پوپس نے یہ فتویٰ دے دیا پورے یورپ کے اندر کہ اب ان لوگوں نے اپنے علاقوں کو چھیننا شروع کر دیا ہے، اب ہم خاموش رہیں گے تو پورے علاقے ہم سے چلے جائیں گے۔ تو پورے یورپ کو باباؤں نے فتویٰ دیا کہ سب جمع ہو جائیں، جمع ہو کے ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں اور جتنے بھی بندرگاہوں کو انہوں نے ہم سے چھینا لیا ہے اسے واپس لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو پورا یورپ امنڈ آیا۔ اب اتفاق سے ہوا یہ کہ خیر الدین بربروسا جو چھوٹے بھائی بڑے بھائی بابا عروج وہ تلمسان میں رہے، خیر الدین بربروسا ایک دوسرے مشن میں چلے گئے تھے۔ اب اچانک یہ لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، لگ بھگ 40,000 کی تعداد میں آئے تھے اور مسلمانوں کے اس تعلق سے پوری تفصیل معلوم نہیں تھی۔ اچانک آدم کے اور اچانک سٹی میں داخل ہو گئے اور سٹی میں جب یہ داخل ہوئے جتنے بھی مسلمان جو بھی نظر آتا سب کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک دن میں لگ بھگ 12,000 سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بہت ہی بھیانک واقعہ پیش آیا جسے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن یہ جو بابا عروج تھے انہوں نے بڑا ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قلعے میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہے اور آخر دم تک لڑائی لڑی۔ جب قلعے کو فتح نہیں کر پائے، اتنی طاقت ہونے کے باوجود بابا عروج کو باہر نہیں لا پائے، تو وہاں کے عیسائی بادشاہ نے یہ پیشکش کی کہ اگر تم باہر آ جاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم سمندر میں کہیں اور چلے جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم باہر آ جاؤ، اگر باہر نہیں آئیں گے تو ہم لڑتے رہیں گے۔ آپ لیکن لڑ نہیں پائے، باہر نکال نہیں پائے۔ آخرکار بابا عروج نے کہا کہ میں آپ کی اس پیشکش کو مانتا ہوں، اب میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے راستہ تیار کرو۔ تو یہ عیسائیوں نے شروع میں راستہ کھولا۔ جب بابا عروج اپنے لوگوں کے ساتھ نکل کر اس راستے میں چل رہے تھے تو انہوں نے غداری کی، اچانک انہوں نے گھیر لیا اور بابا نے آ کر کہا کہ ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تمہیں ختم کریں گے۔ تو اچانک ایک بہت ہزاروں کی تعداد، چھوٹی سی نفری جن کی تعداد 50-60 کے آس پاس تھی اس پر ٹوٹ پڑتی ہے، اس میں پورے کے پورے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اس لڑائی میں بابا عروج شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 1518 کے آس پاس کا واقعہ ہے جو بہت ہی المناک واقعہ تھا۔ اور اس لڑائی اس معرکے کے بعد خیر الدین بربروسا نے اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ پورے جمع ہو کر اس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔
اس کے بعد باقاعدہ 1520 کے بعد ایک زبردست اسٹریٹجی بناتے ہیں جس کی وجہ سے ایک زبردست لڑائی پیش آتی ہے جسے معرکہ بروزہ کہتے ہیں. یہ 1530 کے آس پاس یہ لڑائی ہوتی ہے. اب یہ لڑائی تھی جو پورے تاریخ کی ایک بہت بڑی ٹرننگ پوائنٹ تھی. اس لڑائی کے بعد عیسائیوں کی پوری ڈومینیشن ختم ہو گئی. اب یہ لڑائی کیسے ہوئی؟ اور عیسائی 60,000 کی تعداد میں آئے تھے اور 600 کشتیاں لے کر پہنچے. جب خیر الدین بربروسا نے ان کی اس تعداد کو دیکھا، اپنے ساتھی سے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس لڑائی کو جیتیں گے. ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ چونٹیوں جیسی تعداد ہے. سمندر میں اس سے بڑی لڑائی اس سے پہلے کبھی لڑی نہیں گئی. سمندر میں کشتیوں میں سب سے بڑی لڑائی ہے معرکہ بروزہ، اسے یاد رکھیے آپ. یہ معرکہ پیش آیا اور جب خیر الدین بربروسا نے انہیں اتنی بڑی تعداد دیکھی، ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے اس تعداد کو دیکھ کر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے. کہا کہ اس سے بڑی لڑائی ہم نے کبھی لڑی نہیں. اور کشتیاں 600 کی کشتیاں ہیں اور ہر قسم کی ضروریت ان کی پوری ہوئی ہے اور پورا یورپ جمع ہوا ہے اور بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. اور خیر الدین بربروسا اور ان کے ساتھیوں کے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں ہے. ان کے پاس نارمل سی کشتیاں ہیں اور ان کے پاس نارمل لڑائی کے سامان ہیں، لیکن ایک چیز تھی ان کے پاس جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جیت دی. وہ چیز کیا ہے اور لڑائی کیسے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوئی؟ یہ لڑائی کی وجہ سے اس کے بعد کے آنے والے 400 سال تک کبھی بھی عیسائیوں نے مسلمانوں کے ان علاقوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور میڈیٹرین سی کے اندر ان کا جو ڈومینیشن تھا بالکل ختم کر دیا گیا. اور خیر الدین بربروسا کیسے وفات پاتے ہیں اور کیسے انہیں اس وقت کے خلیفہ بلا کر بہت سارے علاقے کے گورنری پیش کرتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں وزیر بنانا چاہتے ہیں. خیر الدین بربروسا نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل میں کل کی مجلس کے لیے رکھتا ہوں. میں نے کوشش کی کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لائیں، لیکن چونکہ یہ اگر شروع کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کل وقت مقرر پر آئیے اس معرکے کے تعلق سے سننے کے لیے، جو تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ، تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی سمندر کے اندر، اس کی تفصیل جاننے کے لیے انشاءاللہ کل ہم جمع ہوں گے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع کے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بربروسا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بربروسا، یہ بابا روسا، روسا کہتے ہیں لال رنگ کو. تو ایسا آدمی جو اپنی داڑھی میں لال رنگ رکھا ہوا ہے، لال رنگ والا داڑھی والا، یہ معنی اس کا ہے. چونکہ یہ دونوں بھائی مہندی لگاتے تھے تو ان کی داڑیاں گولڈن نظر آتی تھی اور ان کی جو میں آپ کو بتایا ان کا جو فلیگ تھا وہ بھی گولڈن تھا. تو اس لیے پوری یورپ کے اندر یہ بربروسا کے نام سے مشہور ہوئے اور اسی لیے ہٹلر نے اس نام کا انتخاب کیا. چونکہ آج بھی یاد رکھتے ہیں، ہمیں بربروسا معلوم ہے، نہ ہمیں روس معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا، لیکن یورپ جانتا ہے، وہ ہماری پوری تاریخ جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ ہماری ہیروز کو جانتے ہیں. اب ہٹلر کو کیا ضرورت آئی کہ بربروسا کا نام رکھیں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے یورپ آج بھی بربروسا کے نام سے ڈرتا ہے. آپریشن بربروسا رکھیں تو یورپ کے اندر آج بھی ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی کھلبلی مچ جاتی ہے. تو وہ ڈرانے کو مینٹین کرنے کے لیے اس نے 1942 میں اپنے آپریشن کا نام بربروسا رکھا. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے آپ کو بتایا یہ انڈیویجول محنت تھی، اسی لیے یہ اسپیشل ہے. اگر کوئی گورنمنٹ انوالو ہوئی، گورنمنٹ نے انویسٹ کیا، الگ بات ہے، لیکن ان کی شروعات بالکل فردی انفرادی کوشش تھی. انہیں باقاعدہ عثمانیوں سے مدد ملی. کل آپ تفصیل سنیں گے کہ عثمانیوں نے کیسے مدد کی. اور یہ اصل میں یہ دونوں بھائیوں نے عثمانی سلطنت کی نمائندگی کی. وہ اصل میں اوٹمن امپائرز کے ریپرزنٹیٹرز تھے. باقاعدہ پورے خلیفہ جو تھے ان کی مدد کرتے ہیں. پوری تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی انشاءاللہ. ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے؟ دیکھیے غیبت فی ذاتی ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے شمار ہوتا ہے. اللہ نے کہا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت تو ایسا ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی میت کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اسے نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹتا ہے
اگر آپ کے پیٹ میں کوئی غذا چلے جائے منہ کے ذریعے سے، یا پھر آپ کے جسم میں سے زیادہ خون نکل جائے، اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ غیبت کرنے کا گناہ تو اسے جھیلنا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔